جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے سوالات کے ساتھ ہم اس سیگمنٹ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. آج 25واں روزہ ہم نے اختیار کیا. تاقرات گزاری الحمدللہ ذکر و اذکار کے ساتھ محفل، اور اس میں بہت سی خوبصورت باتیں، اور اس کے بعد علم و علماء کی جب محفل سجی اس میں بھی توحید کے موضوع پر بات ہوئی. اور روزے چند ہی رہ گئے ہیں، یعنی اتنے رہ گئے ہیں کہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. بہت کم ساعتیں رہ گئی ہیں نیکیاں کمانے کی. بقیہ روز بھی آپ انشاءاللہ نیکیاں کمائیں گے، لیکن ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. بہت کم دن رہ گئے. تو بہر صورت آج 25واں روزہ اختیار کیا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. جی میں نے زکوٰۃ کے لحاظ سے کوشچن کرنا تھا کہ شرعی فقیر کا نہیں ڈیسائیڈ ہوتا کہ مینس کہ لائک اگر کوئی کسی کے گھر میں کام کر رہا ہے، لائک ڈرائیور ہے یا کوئی اس طرح، تو وہ اس کو پیسے دے سکتے ہیں، اس کا ڈیسیجن ہمیں نہیں. اچھا، اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ جی بس یہی ہے، جزاک اللہ. اچھا، ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. ہیلو. جی سوال بتائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میرا سوال ہے کہ مجھے مفتی صاحب کے نمبر بھی چاہیے تھا، میری بچی کے دینی تعلیم دینی ہے اس کے لیے. اور سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سر پر تیل لگا سکتے ہیں اور مسواک کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ابھی معلوم کر لیتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف جو ہے وہ 1 مہینہ شادی کے بعد مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں، اور وہ ان کی ڈیمانڈیں ہیں کافی کہ اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کے دو، اور وہ بہت الزام لگا رہی ہے میرے اوپر. اچھا ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. ہمارا سر سوال یہ ہے کہ بالغ لڑکے بھی بیٹھے اور نابالغ بچہ بھی بیٹھے، کیا نابالغ بچہ اذان پڑھ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں. ایک سوال یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کا پورا سال جہیز پڑا رہا، کسی نے اس میں کوئی چیز استعمال نہیں کی، برتن وغیرہ، کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. جی جوابات پر آ جاتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی، ایک تو شرعی فقیر کیسے ڈیسائیڈ کریں، یہ آپ گمان نہیں کر سکتے ہیں. کوئی انٹرویو تو پورا ہوگا نہیں. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ماسی ہے یا ڈرائیور ہے اور واقعی وہ بیچارہ آپ کو غریب محسوس ہو اور اس کے پاس کوئی سیونگ وغیرہ آپ کو نہ لگے، تو بالکل آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ اس وقت صحیح درست ادا ہوتی ہے جب آپ اس سے تمام اپنے منافع منقطع کر لیں. یہ نہ ہو کہ ڈرائیور کو زکوٰۃ دی اور زیادہ خدمت لینا شروع کر دی، یا ماسی کو زکوٰۃ دی اور زیادہ اس سے کام لینا شروع کیا، وہ تو پھر عوض بن جائے گا. اس کا تھوڑا دھیان رکھا جائے. اور حالت روزہ میں سر پہ تیل لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مسواک بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ کہ مسواک جب گیلی کریں تو بالکل اس کو خشک کر کے پھر استعمال کریں. ایسی اگر تازہ مسواک استعمال کرتے ہیں جس میں رس ہوتا ہے تو کوشش کریں وہ حلق سے نیچے نہ جائے. اگر وہ چلا گیا تو ٹوٹ جائے گا روزہ. یہ کہتے ہیں زوجہ 1 ماہ بعد ہی واپس چلے گئیں اور اب الگ گھر کا مطالبہ کر رہی ہیں. دیکھیں، اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک ان کو الگ روم لے کر دے دیا تھا تو پھر الگ رہائش کا مطالبہ بالکل بیجا ہے. اور اگر وہ آپ پہ الزام تراشی بھی کر رہی ہیں تو بہرحال اس کے پہلے اسباب پتہ کریں گے. بعض اوقات آدمی کے اندر بھی کوئی مسائل ہوتے ہیں یا آدمی کے گھر والوں کے ساتھ کوئی مسائل ہوتے ہیں. پوری تفصیل پتہ چلے تو ہم یہ بتا سکتے ہیں. لیکن بہرحال وہ بچی موجودہ صورتحال کے اعتبار سے تو گناہ گار ہے، اسے واپس آنا چاہیے. اگر بالغ موجود ہوں تو کیا نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے کہ نہیں؟ تو نابالغ بچہ اگر سمجھدار ہے، 8 سال 9 سال کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے تو بالکل وہ بالغان کی موجودگی میں بھی دے سکتا ہے. کوئی بالغ کا حق نہیں ہے اذان کو سمجھتا ہو. لیکن اچھا افضل یہ ہے کہ سمجھدار آدمی جو زیادہ مسائل جانتا ہو باشرہ ہو وہ اذان دے. اور جہیز کا سامان جو ہوتا ہے، نہ یہ روپیہ ہے، نہ سونا، نہ چاندی، نہ مال تجارت. تو جب یہ چاروں قسم کا مال نہیں ہے تو چاہے 10 سال پڑا رہے، آپ استعمال کریں نہ کریں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کالرز ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہمارے پاس اگر کوئی زکوٰۃ کے پیسے بھیجتا ہے کہ آپ یہ 15 فار ایگزامپل اگر 15 ہزار روپے بھیجتے ہیں کہ ایک بندے کو آپ 15,000 روپے ڈسٹریبیوٹ کریں 10-12 لوگوں میں، ایک بندے کو 15,000 ڈسٹریبیوٹ کریں. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر 10 افراد ہیں اس کے بجائے ہمارے پاس غریب جو ہیں 15 آ گئے،
ٹھیک ہے. تو اگر ہم 15,000 میں سے 10,000 ایک غریب کو دے دیں اور 5,000 دوسرے غریب کو دے دیں, لیکن جنہوں نے زکوٰۃ ہمیں دی ہے ان کو انفارم کرنا ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے تو ہمیں ایک اماؤنٹ لمیٹڈ دی تھی کہ اس اماؤنٹ کو اتنے صحیح ہے. ایک ایک بندے کو دینا ہے. ٹھیک تو کیا اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے ایکسٹرا لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, آپ اس میں اپنا تصرف چاہ رہی ہیں کہ کیا آپ کا اس میں وہ ہے, اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا جناب. مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کے بارے میں ذرا وضاحت چاہیے تھی کہ کیا کیا اس سے وہ سلسلہ ہے, اس کی وضاحت فرما دیں. اور دوسرا, میرے نواسے کا نام میں نے مفتی صاحب کی محبت میں محمد اکمل رکھا ہے, اور میں محمود آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب جانتے ہیں, یونس نام ہے میرا. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام مفتی صاحب, السلام علیکم. السلام. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. جی سوال میرا یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے یا صدقے کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ ہم اکثر نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ باہر جائیں گے یا جو مستحق جن کو دینا ہے ان کو جائیں گے تو پھر ہم دے دیں گے, تو ایسا کرنا کیا صحیح ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم کسی ایک کو بھی دے سکتے ہیں سب کچھ, پورے زکوٰۃ یا صدقہ جو بھی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کالرز, ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ کہ تختی پہ نام لکھواتے ہیں. جی جی میرا سوال یہ کہ تختی پہ نام لکھواتے تو اس میں گناہ تو نہیں ہے, کیونکہ محمد لکھا ہوتا ہے جو جانور آتے ہیں اس کے اوپر. اچھا. جی جی سر. جی یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدار کوئی مقرر کر دیتا ہے کہ 15,000 ایک آدمی کو دے دینا. دیکھیں اصل تو فقیر تک پہنچانا ہے, مقدار کا تعین قائم رکھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے اب زیادہ آ گئے اور واقعی مستحق ہیں تو آپ ان کو تقسیم کر کے بھی دے سکتے ہیں. انفارم کر دیں بہتر ہے, نہ بھی کریں تو گناہ گار نہیں ہوں گے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ مخصوص کر دیا کہ اس ادارے میں دے دینا, اس آرگنائزیشن میں فلاں آدمی کو دے دینا, یہ آپ چینج نہیں کر سکتے. مقدار کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک یہ مکروہ تنزیہی تحریمی کا فرق معلوم کیا. مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے جو واجب کو ترک کرتے ہیں, اور مکروہ تنزیہی جو ہوتا ہے وہ سنت غیر موقدہ کے ترک کو کہتے ہیں. لہٰذا مکروہ تحریمی پہ آدمی گناہ گار ہوتا ہے, اور مکروہ تنزیہی اگر آدمی لگاتار بھی کرے تو اس میں کوئی گناہ کا کوئی پہلو نہیں ہوتا. صدقہ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ اور زکوٰۃ ہم علیحدہ رکھ لیتے ہیں, کوئی ملتا جاتا ہے دیتے جاتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ بہتر ہے, لیکن زکوٰۃ اگر سال گزر گیا اور واجب ہو گئی ہے تو اس میں تاخیر کرنا منع ہوتا ہے. اچھا. اور مستحق بہت سارے ہوتے ہیں, اب آپ انتظار کریں کوئی رشتہ دار آئے تو دیں, تو آپ وہ فوراً نکال دیں. لیکن نفلی صدقہ آپ رکھ سکتے ہیں, وہ آپ دیر سے بھی دے سکتی ہیں, اور ایک ہی کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ بزرگان دین نے ضرور فرمایا کہ ایک ہی شرعی فقیر کو اتنا نہ دیں کہ وہ غنی بن جائے, یعنی 1 لاکھ 2 لاکھ ایک ہی غریب کو دے رہے ہیں, تھوڑا اس کو دیں تھوڑا اس کو دیں, اس طریقے سے کریں تو زیادہ بیسٹ ہے. اور یہ تختی پر نام غالباً قبر کی تختی کا کہہ رہے ہیں غالباً, کہ اس میں جانور وغیرہ بھی ہوتے ہیں. تو جی ہاں بہتر ہے یہی ہے کہ اس پر اللہ کا نام وغیرہ نہ ہو, اور اگر انسان کا نام بھی کوئی سے بزرگوں کے نام پر ہے تو بہتر ہے کہ وہ نہ لکھوائیں, کیونکہ کتے وغیرہ بھی پیشاب کرتے ہیں بعض اوقات کھڑی چیز کے اوپر, اور گرد بھی جم جاتی ہے, جاتے نہیں ہیں لوگ تو وہ گرد جم جاتی ہے, تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی رئی صاحب, سوال اس طرح ہے کہ مجھے وراثت میں والدہ کی طرف سے کوئی سونے کی چوڑیاں ملی تھیں, اور یہ بات میری بہن نے مجھے بتائی, اور اس نے وہ امانت مجھے دے دی. جی جی. اور وہ کچھ عرصہ میری مسز نے استعمال کیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سونے کی جو چوڑیاں تھیں وہ میں نے اپنی بڑی برجائی کے پاس رکھ دی, انہوں نے وہ واپس میری بہن کو دے دی. بعد میں میری بہن نے وہ دینے سے انکار کر دیا, تو شرعی طور پہ اس کے بارے میں مسئلے کا حل چاہیے تھا. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک کرتے ہیں شامل. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے 3 سوال ہیں. ہاں جی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ خواتین چادر کے باہر نماز میں ہاتھ رکھ سکتی ہیں؟ اچھا. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تراویح کی دعا پڑھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اکثر فوتگی پہ کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک تھا, اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت تھی اس لیے اس کو جلدی لے لیا, ایسا کہنا کیسا؟ اچھا جناب, اور کوئی کالر ہیں تو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب بقاول محسن بول رہا ہوں جی, بہاولپور سے. جناب علی. میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ روزے کی حالت میں انہیلر لینا یا نیبولائز کرنا
जायज़ है या नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुस्तफ़ा जी, ये जो वरासत का उन्होंने कहा सोने की चूड़ियाँ किसी तरह दोबारा बहन तक पहुंच गई, तो यकीनी सी बात है वो तो आपकी वरासत थी, आपकी अमानत थी, आपने किसी के पास रखवाई भरजाई शायद कह रहे हैं, उन्होंने बहन को दे दी, तो बहन का इस तरह कब्ज़ा करना ये हराम और गुनाह कबीरा है, उन्हें फ़ौरन से पेशतर वापस करना होगा। नहीं करेंगी तो यहाँ वबाल होगा, बेबरकती होगी और आखिरत में तो सख्त अजाब है। और ये भाई उधर जब उनके नेकियाँ लेंगे तब उनको एहसास होगा, तो फ़ौरन वापस करनी चाहिए। ख़वातीन नमाज में चादर में हाथ रखें ये औला है, क्योंकि बाहर निकालने में ख़तरा ये होता है कि बाद औक़ात आस्तीन कलाई से ऊपर हो जाती है और कलाई सितर में दाखिल है तो फिर सितर खुलने का अंदेशा होता है, इसलिए बेहतर है कि वो अंदर करें। लेकिन अगर दस्ताने हैं या कलाई तक पूरा बाजू है, मतलब कलाई ढकी हुई है, तो बाहर भी रख सकती हैं, कोई अंदर रखना वाजिब नहीं होता। और तरावी के दरमियान जो दुआ पढ़ते हैं वो कोई लाजिम नहीं है, पढ़ लें अच्छा है, बल्कि किसी को अगर दुआ याद नहीं है तो वो कलीमा पाक पढ़ ले, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र इलाही कर ले, इसलिए ये लाजिम नहीं होती। और कहते हैं कि जी कोई नेक मर गया तो अल्लाह को ज़रूरत थी इसलिए जल्दी बुला लिया, ये कलीमा कुफ्र है, क्योंकि एक तो अल्लाह ज़रूरत से पाक व साफ़ है, दूसरा उसकी किसी फेल में जल्दी देर नहीं होती। ये आपको और मेरे एतबार से होता है कि हम अपने तवक्को किसी चीज़ की जल्दी रख रहे होते हैं, अल्लाह का फ़ैसला तो अपने वक्त पर होगा, हम कहते हैं देर से दिया, और कभी हम फ़ौरन मांगते हैं फ़ौरन मिल जाता तो हम कहते हैं जल्दी दे दिया, वो हमारे एतबार से होता है, अल्लाह के किसी फेल में जल्दी देर नहीं। लेकिन ये कुफ्र नहीं है, लेकिन वो जो ज़रूरत वाला मसला है वो कुफ्र है, तजदीद ईमान और तजदीद निकाह की ज़रूरत है। और रोज़े में नेमुलाइज करना या इन्हेलर लेना, इन दोनों में ख़तरा ये है कि दवा लिक्विड अंदर जाएगी तो रोज़ा टूट जाएगा, तो इसमें एहतियात करें। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल बताइएगा। जी भाई, मेरे दो सवाल हैं। जी जी। एक सवाल ये है कि 10-15 साल से मेरे पास 4.5 तोले सोना था, मतलब पैसे वगैरह कुछ भी नहीं थे, लेकिन सोना था, वो मैंने रखा हुआ है, तो उस पे क्या ज़कात बनती थी मेरी? और दूसरा सवाल ये है कि मेरी एक दोस्त है, उनके हस्बैंड जो है वो उनकी वो तीसरी वाइफ है, तो वो मतलब चौथी शादी करना चाह रहे थे, तो बीवी ने कहा कि नहीं करनी, तो उन्होंने कुरान पाक पे लिख कर दिया कि मैं मतलब तीसरी शादी भी नहीं करूंगा, और जो वो जिस लड़की से करना चाह रहे थे उसका नाम भी मतलब लिखा कि मेंशन किया कि मैं उससे नहीं करूंगा ना किसी और से करूंगा। तो वो लेकिन उसने अब वो शादी उस लड़की से, उसी लड़की से कर ली है। अच्छा। तो इस वो गुनाहगार हुआ या नहीं हुआ, ये जरा वो ठीक है। एक और शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अली, सवाल बताइएगा। जी, मेरा कटल फार्म है, उसमें हम कुछ जानवर रखे हैं ब्रीडिंग के लिए, लेकिन अभी उनके पैसे नहीं ले रहे ब्रीडिंग के, लेकिन उसके अभी हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उनके खुराक के, तो इस बारे में थोड़ा पूछना था मुफ्ती साहब से कि क्या इत्तिका किया जाए। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, ये कह रही हैं 4 या 4.5 तोला सोना था, 10-15 साल इनके पास रहा और कोई और सेविंग नहीं थी, तो इस पर ज़कात नहीं होगी, क्योंकि अगर सिर्फ सोना हो तो 7.5 तोला सोना ये निसाब है, अब कम था तो नहीं बनेगी। ये तो कहती हैं कि तीसरी शादी की थी शौहर ने इनकी दोस्त से, दो ने पता नहीं कैसे इजाज़त दे दी तीसरी की। नहीं, अब सवाल ये पैदा होता है जब दो पर आप आ गई तो फिर अपने ऊपर एक और को आने दें, आगे बंद बांधने की क्या हाजत। सही बात। तो ये एक गलत रवैया, गलत तरीक़ाकार होता है कि कुरान के ऊपर हाथ रखवा देना, और ये क्यों रखवाया आपने, जब दो, अगर आप ये समझती है मेरी खुशियों का की दुश्मन है वो, तो फिर ये फेल तो आप पहले 2 के साथ कर चुकी हैं, तो ये गलत रवैया होता है। बहरहाल आपने मजबूर किया और शख्स ने इस तरह कर लिया, रखा होगा तीसरी नहीं करेंगे, वो तीसरी भी कर बैठे हो सकता है। तो अब ये खैर इनके हुस्न ज़न की लाज नहीं रखी उसने, लेकिन बहरहाल वो गुनाहगार होगा, क्योंकि वह तो वादा ही ना करता ना, चौथी शादी करना उसके लिए गुनाह नहीं था, लेकिन वादा तोड़ना और वो भी कुरान पर तो ये गुनाहगार हुआ। और अगर अदल इंसाफ नहीं कर रहा तो मैदान माशर में ये निशान इबरत बनेगा। ये तो बिल्कुल है, तो उसको पहले सीखना चाहिए कि अदल इंसाफ के तकाजे क्या हैं। ठीक है। और ये आखिरी क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया था, वो हम तक भी नहीं पहुंचा। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, सवाल बताइएगा। जी, सवाल ये कि कुछ ये बैंक अकाउंट्स होते हैं जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट वगैरह देते हैं, तो ये डिस्काउंट वगैरह अवेल करना हमारे लिए जायज़ है? जैसे मुख्तलिफ फूड आइटम्स पे होता है, क्लोथिंग पे होता है, मालूम कर लेते हैं, अभी पूछ रहे थे। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल बताइएगा। भाई, मेरा एक सवाल है कि मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, उन्होंने उनसे पैसे मांगे हैं कि मुझे
10 دن کے لیے کام کرنے کا 2 یا 3 لاکھ روپیہ دے, تو وہ 10 دن کے بعد ہمیں واپس دے گا, تو اس کے اوپر کوئی پروفٹ دے تو کیا وہ سود میں آتا ہے یا نہیں, یہ بتا دیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر جی, میرے 3 سوال ہیں. ایک سوال ہے میرا کہ ہمارا جہاں پہ کام ہے یہ کافی سخت ہے, گرمی والا کام ہے, تو کئی لوگ گھر سے روزہ رکھ کے ہی نہیں آتے اور کئی آ کے توڑ دیتے ہیں اور کئیوں کا کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کام کیسا ہے کبھی, لیکن کافی سخت ہے. تو اس میں شرعی کیا اس کا حکم ہوگا؟ دوسرا سوال اور دوسرا سوال میرا ہے, یہ جو بچوں کے کان میں اذان دیتے ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے, یہ فرائض میں آتا ہے یا کس میں آتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تیسرا میرا سوال ہے پریگنینسی کے بارے میں کہ ہمارے 2-3 دفعہ اس طرح ہو چکا ہے کہ پریگنینسی میں ہم نے ابارشن کروایا ڈاکٹر کے کہنے پر, کیونکہ کوئی ایشوز سے تو سروائیو نہیں کر سکتا بچہ. کیا شرعی اس کی حیثیت کیا؟ اور ایک دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ بچے کی برتھ کے بعد آن دا اسپاٹ ڈیتھ بھی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جناب, تو یہ تھوڑا بتا دیتے. اب ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جناب, میں ساجد بات کر رہا ہوں. میرا کویشچن یہ ہے کہ میں جاب کے سلسلے میں راولپنڈی ہم رہتے ہیں, تو میرے پیرنٹس, میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں, میرے پیرنٹس اگر ملتان میں صدقہ فطر دے دیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے یا مجھے ادھر دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جناب, معلوم کرتے ہیں. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا یہ سوال تھا کہ رمضان میں اگر روزے چھٹ جائے ہمارے تو وہ ہم شوال میں رکھ سکتے ہیں جو عورتوں کے روزے چھٹ جاتا. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی مصطفیٰ. جی ایک تو یہ ہے کہ اگر تو بینک نے پہلے یہ طے کیا ہے کہ آپ اتنے پیسے رکھوائیں تو ہم آپ کو ڈیبٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ دلوائیں گے, یا پھر آپ نے شروع یعنی بعد میں انہوں نے کوئی آفر کی یا شروع سے ہی معاہدہ یہ تھا کہ اتنے پیسے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو کریں گے, تو پھر یہ بینیفٹس لینا سود میں شامل ہوگا, کیونکہ جو آپ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں اس کی شرعی حیثیت قرضے کی ہے. لیکن اگر نہ پہلے معاہدہ ہے نہ بینک نے کوئی خاص مقدار اماؤنٹ کی مخصوص کر کے بینیفٹ دینے کا کہا ہے, ویسے وہ دے رہے ہیں تو آپ وہ ویسے ہی لے سکتے ہیں, لیکن یہ طے کرنے کے بعد یہ منع ہوتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے دوست نے, شوہر کے دوست نے پیسے مانگے کہ 2-3 لاکھ مجھے دے دیں, اور جب وہ واپس کرے گا تو اگر وہ ہمیں تھوڑا بہت پروفٹ کر کے دے تو ہم لے لیں, سود ہے کہ نہیں. دیکھیں اگر آپ نے ابتداً طے نہیں کیا کہ میں قرضہ دے رہا ہوں اس پہ واپس آپ نے کچھ زیادہ ہی دینا ہے, اگر طے کیا کریں گے تو سود ہوگا. اور اگر آپ نے بغیر کوئی طے کیے 2-3 لاکھ دے دیے اور اس نے واپس کرتے ہوئے اپنی طور پر آپ کو 25-50 ہزار زیادہ دے دیے تو وہ لینے میں شاید کوئی حرج نہیں, اب سود نہیں ہوگا. اور یہ کہتے ہیں کہ گرمی والا کام ہے اور بہت ہارڈ ورکنگ ہے, بعض تو روزے نہیں رکھتے ہیں اور بعض رکھ کے توڑ دیتے ہیں, کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو نہیں رکھتے اگر ان کا بہت ہی ہارڈ ورک ہے اور دوسری کوئی جاب نہیں ہے ان کے پاس, یہ جاب ان کی شدید ضرورت ہے اور وہ گھر کے کفیل ہیں, تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن یہ آدمی خود اچھی طرح, جیسے دبئی میں نے دیکھا کہ وہاں پر اگر بلڈنگ کا کنسٹرکشن کا آپ کام کریں دھوپ اتنی غضب کی ہوتی ہے اور وہاں ایک مخصوص یونیفارم پہننا پڑتا ہے, آپ کو ہیلمٹ پہننا پڑے گا, موٹا کپڑا ہوتا ہے, اور ہاں اور اس کے وہ موٹا کپڑے کی وہ آپ کو پینٹ اور دیگر چیزیں. ایک سکھ تو گر کے مر گیا تھا انہی دنوں گرمی کے اندر. تو اگر ایسی صورتحال ہو اور دوسری جاب نہیں ہے تو ایک مجبوری کی صورت ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, بعد میں قضا کریں. اور بہتر یہ والی صورتحال ہے کہ روزہ رکھ کر کام سٹارٹ کریں, اگر بہت ہی حالت غیر ہو جائے تو روزہ توڑ سکتے ہیں, پھر وہ گناہگار نہیں ہوں گے, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. اور بچے کے کان میں اذان دینا سنت مبارکہ ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گود میں لے کر سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت. بعض نے کہا 3 دفعہ اذان اور بیچ میں 2 دفعہ اقامت, ایک دفعہ بھی کر لیں تو کافی ہے, ٹھیک ہے نا, سیدھا, اور قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور کوئی باشر آدمی اور نیک آدمی سے اذان دلوائیں تو بہت بیسٹ ہے. اور یہ شرعی مجبوری کی بنا پر ابارشن کروایا ڈاکٹر کے کہنے پر, اگر واقعی بچے کی جان کو خطرہ تھا کہ اگر نہیں کرائیں گے تو بہت ہی کوئی پیچیدگی ہوگی, یا وائف کے تھا تو پھر کرانا بالکل ٹھیک تھا. لیکن ہمارا مشورہ آئندہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر کہیں بھی تو کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے مشورہ بھی کر لیں اس کنڈیشن میں, تو پھر پتہ چل جائے گا. اور یہ کہتے ہیں میں کہیں اور جاب کرتا ہوں, ملتان میں میرے والدین صدقہ فطر اگر میرا ادا کر دیں تو یہ کر سکتے ہیں, آپ ان کو اگر اجازت دیتے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے ادا کر دیں گے, ادا ہو جائے گا. اور یہ جو بہنوں کے روزے رہ جاتے ہیں شوال میں بھی رکھ سکتی ہیں, آگے بھی رکھ سکتی ہیں, لیکن بہت بہتر ہے کہ جتنی جلدی ادا کر لیں اچھا ہے. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. میرا سوال یہ کہ ہم عورتیں رمضان کے مہینے میں اور طاق راتوں میں ہم چھت پہ پڑھتی ہے نماز تسبیح وغیرہ جو بھی,
اور پھر وہ کیا ہمیں گھر میں پڑھنی چاہیے؟ چھت پہ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے جو سنت غیر موقدہ ہے اس میں درود شریف کے بعد درود شریف تک پڑھتے ہیں اتحیات، دوسری رکعت میں اتحیات درود شریف تک پڑھتے ہیں یا پورا پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، شامل کرتا ہے آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی مصطفیٰ. جی دیکھیں خواتین، اگر تو نیچے بہت زیادہ گرمی ہے، بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے، تو پھر تو چھت پر نماز پڑھ سکتی ہیں بشرطے کہ بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو اور اتنی بلند آواز سے قرات نہ کریں کہ اطراف کی چھتوں کے اوپر یا گھروں کے اندر آواز جائے تو گنجائش نکلے گی. لیکن اگر گھر کے اندر پنکھے وغیرہ ہیں تو نبی کریم کا یہی فرمان ہے کہ عورت کی نماز صحن سے بہتر ہے کہ وہ دالان میں پڑھے اور دالان سے بہتر ہے کہ اندر کمرے میں پڑھے. ایسی صورت میں چھت پر جانا یہ مناسب نہیں ہوگا. اور سنت مؤکدہ میں 2 رکعت کے بعد صرف اتحیات پڑھیں گے. اگر آپ نے درود شریف تھوڑا سا بھی پڑھ دیا تو اس کا حکم وہی فرض والا ہوتا ہے کہ آخر میں سجدہ صاحب واجب ہوگا. ٹھیک. اچھا وہ سوال جو تھا مصطفیٰ یوں تھا کہ وہ ایک صاحب کا کیٹل فارم ہاؤس ہے. اچھا. اس میں وہ بریڈنگ کے لیے رکھتے ہیں جانور. اب وہ اس کے لیے تو رکھتے ہیں لیکن اس کے پیسے نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ان کے اخراجات جو ہے وہ مکمل طور پر ان کے کنٹرول سے باہر ہے. تو اس حوالے سے کیا کیا جائے؟ مطلب دیکھیں اس میں ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے جانور ڈالتے ہیں، اپنا چارہ کھلاتے ہیں اور پھر آخر میں ان کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. اور بعض اوقات سروس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ اپنی گائے ہمارے حوالے کر دیں، 1 سال تک چارہ ہمارا، سب ہمارا، اور اتنے پیسے آپ دے دیجئے گا. تو اس میں پھر نقصان کا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے. اگر تو یہ صرف دیکھ بھال کے پیسے لے رہے ہیں اور چارے کے نہیں لے رہے اور چارہ اپنے پاس سے زبردستی کھلا رہے ہیں تو پھر یہ پہلے طے کریں نا، تو اس طرح نقصان سے بچ سکتے ہیں. لیکن اس طرح اپنے اوپر نقصان لینے سے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ کیٹل فارم بند ہی ہو جائے گا. کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری بیٹی سے قرآن پاک گر گیا ہے تو اس کے بارے میں. ٹھیک ہے، معلوم کرتے ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عورت کو غیر محرم دیکھنا منع ہے، لیکن بیماری کی حالت میں جب بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو غیر محرم کا بلڈ لگانا عورت کے لیے جائز ہے؟ سوچنے ڈالیے گا. ٹھیک ہے، شکریہ. بہت شکریہ. جی مفتی. جی یہ اگر قرآن پاک گر جائے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے. اگر اچانک گر گیا، جان بوجھ کے نہیں گرایا تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا غفلت پہ توبہ کر لیں. اور اس پہ کوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ قرآن کے برابر آٹا آپ صدقہ کریں وزن کے برابر، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. بس اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اور یہ بہن نے جو فرمایا کہ عورت کا نامحرم کو دیکھنا منع ہے، وہ شہوت کے ساتھ بری نظر سے دیکھنا منع ہے. ورنہ عورت کے لیے آسانی ہے کہ وہ غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے، بلا ضرورت نہ دیکھے. میں اس کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن جیسے علماء کو دیکھنا ہے، باہر نکلتی ہیں، لوگوں پہ نظر پڑتی ہے، سبزی والا ہے، دودھ والا ہے، کپڑے والا ہے، 10 کام ہوتے ہیں ایسے. تو 10 کام ہوتے ہیں. ہاں. اور اب یہ کہہ رہی ہے کہ اگر وہ نامحرم کا بلڈ چڑھے عورت کو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. بلڈ کے اندر حرمت نہیں ہے، یہ نظر کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو بلڈ تو کسی کے بھی چڑھ جائے. باہر کے ملکوں میں تو کافروں کا بلڈ بھی چڑھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات مجبوراً نہیں ہو رہا. جی جناب. السلام علیکم. جلدی سے آ جائیں، سوال بتا دیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ میری عمر 74 ایئر ہے اور میرے پاؤں پہ بھی سویلنگ ہوتی ہے، اور میرا یہ ہوتا ہے کہ مجھے بار بار نیند میں بہت اونگ آ جاتی ہے تسبیحاں پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس حالت میں کیا میں بار بار وضو کروں؟ میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا. تو میں اگر تیمم کر لوں تو کیا وہ بہتر ہو؟ ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے. جی وہ سر. جی دیکھیں یہ تسبیحات پڑھنے کے لیے تو باوضو ہونا لازم ہی نہیں ہے. آپ بلا وضو بھی پڑھ سکتی ہیں. درود شریف ہے، ذکر الہی ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے چھوئے بغیر وضو کوئی لازم نہیں ہوتا. تو اگر آپ کو اونگ آتی ہے، جیسے آپ ہوش میں آئیں دوبارہ آپ کنٹینیو رکھیں، بار بار وضو کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. آپ نے سوالات کے جوابات عنایت فرمائے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ ماہ رمضان کی چند روزے رہ گئے ہیں، اس میں آپ کے لیے بہت اچھا اوپن آپشن ہے کہ آپ کال کر کے اپنے شرعی مسائل کے جوابات جو ہے قرآن و سنت کی روشنی میں لے سکتے ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب روزانہ انشاءاللہ انتہائے رمضان تک ہمارے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ یہ یکم رمضان سے یہ سلسلہ جاری ساری ہے. لیکن آپ کے ظاہر ہے لائنز میں خرابی کے سبب
सिग्नल्स प्रॉपर ना आने के सबब आप लोग शामिल नहीं हो पाते, लेकिन कोशिश करें कि आपके सवालात के जवाबात ऑनलाइन इसी तरह दिए जा सकें। कल भी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत पर हाजिर होंगे और कल मुकाबला हुस्न नात का दूसरा सेमीफाइनल है और उसके बाद फिर इल्म उलमा की महफिल सजेगी और उसके बाद इज़हार अक़ीदत का सेगमेंट होगा, उसके बाद अज़ान फ़जर और उसके बाद शरई मसाइल जो हैं आपके इसी तरह हम शामिल करेंगे जैसा कि हमने आज शामिल किए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान के साथ सलामती अता फ़रमाए और सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रईस अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है सारे महीनों से है सारे महीनों से निराला शाने रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमज़ान, है सारे महीनों से है सारे महीनों से निराला शाने रमज़ान, है मोमिनों